السلام علیکم متی اللہ جان MJtv یہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے قوم کے یہ معمار ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، انصاف مانگ رہی ہیں وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومتوں سے اور وفاقی نظامات تعلیم، فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے۔ یہ وہ استانیہ ہیں، اساتذہ ہیں جن کے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں وہ تمام بڑے بڑے افسران جو آج انہی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، چاہے وہ وزارت تعلیم میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں بیٹھے ہیں، چاہے وفاقی حکومت میں ہیں یا صوبائی حکومتوں میں۔ انہی خواتین اساتذہ کے ہاتھوں تعلیم حاصل کر کے جب یہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ یہ وہ خواتین اساتذہ ہیں تقریباً 400 کے قریب جو پچھلے 20-22 سال سے بلکہ 25 سال سے اسلام آباد میں پورے پاکستان سے دور دراز علاقوں سے ڈیپوٹیشن پہ یہاں اسلام آباد میں آئے اور ان کی تقریباً ساری عمر یہاں پہ ان کی گزر گئی نوکریاں کی، اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیپوٹیشن کی پالیسی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے نیا معیار مقرر کر دیا گیا ہے اور ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور اپنے علاقوں میں جا کے اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ بہت دور دراز علاقے جو پچھلے کئی عشروں سے انہوں نے وہ شاید اب بھول بھی گئے ہوں گے، مگر یہ وہ خواتین اساتذہ ہیں جو کہ حکومت پاکستان کی 1998 میں آنے والی ایک ویڈ لاک پالیسی، یعنی اگر کوئی بھی سرکاری ملازم جس کا شوہر یا جس کی بیوی جو ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں تو پھر جس جگہ پہ وہ شوہر تعینات ہوگا یا بیوی تعینات ہوگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اپنی نوکری کرے گا۔ بعد میں اس ویڈ لاک پالیسی میں ترمیم کر کے پرائیویٹ لوگوں کو بھی شامل کیا گیا اور کہا کہ اگر ان کے شوہر یا بیوی پرائیویٹ ملازم ہیں، اگر ایک سرکاری ملازم ہے تو سرکاری ملازمت والی جگہ پہ جو ہے وہاں پہ ان کو تعینات کیا جائے گا۔ تو 400 سے زائد اور یہ خواتین اساتذہ ہیں جن کے بچے یہاں پہ بڑے ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، اب ان کی شادیاں ہو رہی ہیں اور ان کی ترقیاں بھی ہوئی ہیں۔ ان میں بہت سی خواتین اساتذہ ایسی ہیں کہ جن کو حکومت پاکستان نے ان کی بہترین کارکردگی پر ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ تو آج یہ احتجاج کر رہے ہیں، اچانک انہیں کہا گیا ہے کہ اب آپ جائیں واپس اپنے صوبوں میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جہاں پہ معزز ججز حضرات، وہ ججز حضرات جنہوں نے ایسی خواتین اساتذہ کے ہاتھوں تعلیم حاصل کی، اب وہ ان کے کیس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور کیا بھی ہے فیصلہ، اور اس فیصلے کی تشریح وزارت تعلیم کیسے کر رہی ہے، فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کیسے کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کچھ فیصلے جو آئے ہیں کہ بھئی ایک طریقہ کار کے تحت جو لوگ یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے ان کو رکھا جائے، باقی سب کو واپس بھیج دیا جائے، مگر وہ طریقہ کار آج تک نہ تو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے وضع کیا نہ ہی وزارت تعلیم نے۔ آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں ایک جھلک اس ناانصافی کی، اس معاشرے کی، اور خاص کر ان بڑے بڑے افسران کی ناانصافی کی کہ جنہوں نے ایسی ہی خواتین اساتذہ کے ہاتھوں تعلیم حاصل کی اور آج بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ خواتین کون ہیں اور پاکستان کے کس دور دراز علاقے سے آئی ہیں، ان کی کتنی سروس ہو چکی ہے، اور اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو چھوڑ دیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتانا چاہیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نجمہ اکبر ہے اور میں اس کے پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان سے آئی ہوں۔ میرے میاں ادھر منسٹری آف IT میں سینئر مینیجر ہیں، 19 میں ہیں۔ اب آپ کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ اب واپس بھیج رہے ہیں نا، ہمارے پاس NOC بھی ہے نا، پہلے ہمیں کہا کہ NOC ہے، 2008 میں آئی تھی NOC۔ تو آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پہ؟ 2008 میں آئی تھی، 13واں سال ہے نا اب۔ تو آپ کہا جا رہا ہے واپس جائیں؟ ہاں جی واپس جائیں۔ واپس کیسے جائیں؟ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ منسٹری آف IT میں یہاں پہ ہیں وہ؟ جی منسٹری آف IT میں سینئر مینیجر ہیں۔ تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے واپس آپ کہاں جائیں؟ چھوڑ کے بچہ ایک میرا میڈیکل کر رہا ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، اور ایک جو ہے بچی میری میڈیکل اس میں قائد اعظم میں ڈیرہ غازی خان میں واپس جا رہے ہیں۔ آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، کتنے سال سے یہاں پہ، شوہر کیا کرتے ہیں؟ میرا نام زوبی ہے اور میرے ہسبینڈ FIA میں ہوتے ہیں اور میں یعنی 16 سال سے ادھر ہوں، اور میں ویڈ لاک پالیسی کے تحت آئی کیونکہ ان کی پوسٹنگ ادھر تھی۔ کہاں سے آئی؟ میں پنجاب سے، فیصل آباد سے آئی۔ تو اب ایک دم سے اب دیکھیں ان حالات میں جب اسکول بھی 18 کو ری اوپن ہو رہے ہیں، بچی میری بڑی والی یعنی کہ اس میں 10th کلاس میں ہے، اب میں اسکول بچے چھوڑ کے جاؤں، کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں اپنا گھر بار کو سارا؟ تو جی آپ بتائیں۔ جی میرا نام شگفتہ ہے، میں گلگت بلتستان سے آئی ہوں۔ میرے آئے ہوئے ابھی یہ 18 سال ہو گئے ہیں۔ میرا ہسبینڈ آرتھوپیڈک سرجن ہے نیرم میں G82۔ تو میرے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، بڑی بیٹی میری میڈیکل میں ہے، باقی بچے یہ 2nd ایئر اور میٹرک میں ہیں۔ تو اب ہم کہاں جائیں؟ یہاں ہمارا گھر بار سب کچھ ادھر، شوہر ادھر، میرے 18 سال سے میں ادھر ہوں۔ اور اب کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ اب پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں آپ گلگت بلتستان چلے جائے اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ۔ جی آپ بتائیں۔
میرا نام راشدہ ہنا ہے اور میں کے پی کے سے آئی ہوں. 10 سال پہلے ڈسٹرکٹ کرک سے. 10 سال پہلے میں یہاں ڈپوٹیشن پہ آئی تھی. میرے ہسبینڈ یہاں پہ پی ٹی وی میں پروڈیوسر تھے. اس دوران میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہاں گاؤں سے ہمارا سارا سیٹ اپ ختم ہو چکا ہے. میرے ان لاز یہاں پہ ہے, میرے والدین میں سے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اب میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہاں کیسے جاؤں؟ آپ بتائیں. جی میرا نام سعیدہ بانو ہے اور 6 منتھس اگو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. جوڈیشری پہ ملازم تھے, وہ سرونٹ تھے. تو اب بچے ہیں میرے خیال سے 5, 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. تو ڈفرینٹ کلاسز میں, اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. تو یہ سارے ایشوز ہیں. کتنے سال سے یہاں پہ؟ میں 12 سال ہو گئے مجھے. تو آپ کہاں آپ کو بھیجا جا رہا ہے؟ ملتان واپس نا, پنجاب. جی آپ بتائیں. میرا نام زرکا حزاق ہے. میں کے پی کے سے ہوں, ایبٹ آباد سے. اور میرے ہسبینڈ کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے. میرے ہسبینڈ کے سوا میرا یعنی کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. میرے ہسبینڈ کی ساری ایجوکیشن یہاں کی ہے, رہائشی یہاں کی ہے. ہمارے شناختی کارڈ پہ جو ہمارے ایڈریس ہیں وہ یہاں کے ہیں. اب میرے بچے, ایک میرے بیٹے کی آئی سائٹ جو ہے وہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور ایک بیٹا میرا, یہ میری بیٹی کھڑی ہے اور اس سے ایک چھوٹی بیٹی ہے. روزانہ میں ان کو قبرستان لے کے جاتی ہوں, اپنے فادر کی قبر پہ جاتے ہیں, پھر آ کے یہ کھانا کھاتے ہیں. آج 9 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا. میرے 9 دن سے میں نہیں ہوں تو میرے بچے کھانا نہیں کھا رہے. آپ سوچیں کہ مجھے واپس کر دیا گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. ایک وہ بچہ جس کی آئی سائٹ ہی نہیں ہے, ایک آنکھ بالکل اس کی جو ہے وہ اس کو زیرو. کہاں بھیجا جا رہا ہے آپ کو؟ مجھے ایبٹ آباد میں واپس بھیجا جا رہا ہے. اور یہ میرے بچے جو ہیں آپ کے سامنے ہیں, سارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ایک لمحہ میرے بغیر یہ بچے نہیں رہ سکتے. یہ بچی روزانہ اپنے فادر کی قبر پہ جاتی ہے, پھر واپس آ کے کھانا کھاتی ہے. جی میرا نام آسیہ تنویر ہے اور میں پنجاب سے آئی ہوں, ڈسٹرکٹ چکوال سے. میرے تقریباً 14.5 سال ہو گئے میں ادھر آئی ہوئی ہوں. اور میرے ہسبینڈ انٹیلیجنس بیورو میں ویڈ لاک پالیسی کے تحت میں آئی ہوں. پرماننٹ NOC انہوں نے ہمیں وہاں سے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے منگوا لیے ہیں اور اب ہمیں واپس بھیج رہے ہیں ڈسٹرکٹ چکوال میں چلے جائیں. بچے ہمارے ادھر پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں. کتنے سال سے ادھر ہیں؟ 14.5 سال سے میں ادھر ہوں. جی تو جہاں پہ آپ چھوڑ کے آئے تھے وہ آپ کو واپس تیار ہیں لینے کے لیے؟ نہیں, وہاں پہ ہمارا لین ختم ہو گیا. ہم نے وہاں سے پرماننٹ NOC لے آئے, انہوں نے ہماری وہاں پہ ختم کر دی ہے لین. یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ انہوں خود FD نے ہم سے NOC منگوایا ہے کہ وہاں سے لے کے آئے ہم. ہاں جی, میرا نام پروین ہے سر. اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ پمس ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں ہے. اور میں ڈسٹرکٹ شیخوپورہ سے آئی ہوں, پنجاب سے. کتنے سال؟ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں سر ادھر. تو اب اچانک سے انہوں نے کہا واپس جائے. وہاں پہ میرا اب کوئی گھر بار کچھ بھی نہیں ہے. ہسبینڈ شروع سے ادھر ہیں, ادھر ہی ہم نے اپنا سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. پیچھے میں جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ جی میرا نام نسیم اختر ہے, میں خانوال سے ہوں اور میں 15 سال سے ادھر ہوں اور ویڈ لاک پالیسی کے تحت ادھر آئی ہوں. ہسبینڈ میرے منسٹری آف انٹیریئر میں جاب کرتے ہیں. تو میرے بچے ہیں ادھر ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. آپ خانیوال میں بھرتی ہوئی تھی؟ ہاں جی, خانوال میں بھرتی ہوئی تھی ادھر. کتنے سال سروس ہو گئی؟ 21 سال. جی میرا نام نسرین ہے, میں کوئٹہ سے آئی ہوں. آپ کوئٹہ سے آئی ہیں؟ ہاں جی, کوئٹہ سے ویڈ لاک پالیسی کے تحت آئی تھی. یہاں پہ میری شادی ہوئی, میرے ہسبینڈ یہیں کے پرمنٹ سیٹلر ہیں. پھر میرے جو میکے ہیں نا, وہ ابو ریٹائر ہوئے نا, تو انہوں نے بھی سارا یہاں پہ اپنا گھر بار بنایا. تو پیچھے کوئٹہ میں کوئی بھی نہیں ہے. کتنے سال ہو گئے یہاں پہ؟ مجھے 11 سال ہو گئے ڈیپوٹیشن پہ. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کو واپس کوئٹہ جائیں؟ ہاں جی, اچانک ریلیونگ بھیج دی ہے گھر پہ, واٹس ایپ کر دیا کہ واپس جائیں. میرا نام شاہین ہے, میں کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں. میری جاب بھی کوئٹہ کی ہے. میں یہاں 12 سال سے میں یہاں پہ ہوں. ویڈ لاک پالیسی کے تحت آئی تھی. اب انہوں نے اچانک آرڈر جاری کر دیے کہ آپ واپس جائیں. میری 2 بیٹی ہیں اور ایک بیٹی میری یہاں میڈیکل میں ہے, دوسری بیٹی بھی کالج میں پڑھ رہی ہے. اب وہ کیسے میں جا. ہسبینڈ کیا کرتے ہیں اور کہاں پہ بھیجا آپ کو؟ کوئٹہ بھیجا انہوں نے. میرے ہسبینڈ یہاں پہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. جی آپ؟ جی میرا نام ممتاز ہے, میں چکوال سے آئی ہوں. ویڈ لاک پالیسی کے تحت میں بھی آئی تھی 2007 میں. اب مجھے 13 سال ہو گئے. اب یہ مجھے واپس بھیج رہے ہیں. نہ میرے والدین حیات ہیں اور نہ کوئی اور بھائی ہے ادھر, تو میرا تو کوئی نہیں ہوتا. تو کتنے سال آپ کے یہاں پہ ہو گئے؟ 13 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ کی سروس کتنی ہوگی؟ 22 سال. 22 سال. جی جی میں آزاد کشمیر ضلع باغ سے آئی ہوں. میرا نام بے نظیر نگینہ ہے اور میری شادی 2003 میں ہوئی تھی اور اس وقت میری ویڈ لاک پالیسی کے تحت میں یہاں آئی تھی. اب مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں اور میرے ہسبینڈ یہاں پریس کلب میں ہی ہوتے ہیں, ڈیلی کنٹری نیوز میں. چودھری محمد شفیع کالم لسٹ بھی ہیں, جموں کشمیر اخبار بھی لکھتے ہیں اور ان کا ڈومیسائل بھی یہیں ہے اور یہیں کے رہنے. کتنے سال سے اب یہاں پہ؟
میں 22 سال ہونے والے ہیں مجھے. اور دوسری بات یہ آپ کو واپس کہاں بھیج رہے ہیں؟ باغ میں؟ یہ باغ میں. جبکہ 2006 میں میری جگہ اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی دوسری ٹیچرز کی, اس کو بھی 14 سال ہو گئے ہیں وہ اپنی وہاں اس کو اپنی سیٹ پہ. تو میری بیٹی میڈیکل میں یہاں سیلف پہ پڑھتی ہے. اب میری سیلری بھی بند ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ میری بیٹی کا مستقبل, میرے بچوں کا مستقبل کیا عمران خان اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں؟ جی, میرا نام شائستہ رانی ہے. میں کے پی کے ضلع بنوں سے میرا تعلق ہے. فرسٹ اپوائنٹمنٹ میری ادھر ہی تھی اور 2007 میں ویڈ لاک پالیسی کے تحت یہاں پہ آئی ہوں. 13 سال ہو چکے ہیں اور اب ان لوگوں نے جو ہے جبراً ہمیں بے دخل کر دیا ہے, ایف ڈی وی والوں نے, اور اپنے ہوم اسٹیشن واپس بھیج رہے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ منسٹری آف انٹیریئر میں پرماننٹ امپلائی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ ہسبینڈ کو چھوڑ کے آپ واپس چلے جائیں کرک میں؟ چھوڑ کے اینڈ آف دا سیشن ہے ایجوکیشن کا, اور تعلیمی سال بچوں کا ہمارا بھی برباد ہو رہا ہے, اسکول کے بچوں کا الگ برباد ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ نے تنخواہیں بھی آپ کی روکی ہوئی؟ جی, گورنمنٹ نے ہماری تنخواہیں بھی روک دی ہیں. اور عمران خان کا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ ہمارا بڑا فوکس ہے. کیا ان کا یہ فوکس ہے کہ جو ہے قوم کے معمار ہم اساتذہ کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہمارا ان سے مطالبہ ہے اور ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں ویڈ لاک پالیسی کے تحت ہمیں بحال کیا جائے اور ہماری تنخواہیں بھی بحال کی جائے. ہمارے گھر کے چولہے بند پڑ چکے ہیں. ہمارے بچوں کے جو ہے ہم لوگ فیسیں دینے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. السلام علیکم, میں میرپور آزاد کشمیر سے ہے میرا تعلق. تو میرے میاں ادھر کی مستقل رہائشی ہیں, ان کا ڈومیسائل ادھر کا ہی ہے, 49 سے وہ ادھر کے ہی ہیں. تو میں 2004 میں آئی ہوں ویڈ لاک پالیسی کے تحت. میری بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں, میری بڑی 2 بیٹیاں ماسٹرز کر رہی ہیں اور لاسٹ سیمسٹر میں ان کے فروری میں ان کے پیپر ہونے ہیں, اور اچانک ہمیں جو ہے ریپیٹریٹ کر دیا. اب بتائیں ہمارے بچے کیسے وہ ان حالات میں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی بھی تنخواہ روکی ہوئی؟ جی, سب کی. کتنے مہینے سے تنخواہ اسی وہ ریلیونگ کے ساتھ ہی انہوں نے پے بند کر دیے. السلام علیکم, میرا نام سلمان تبسم ہے اور میں آزاد کشمیر ضلع باغ سے. جب میں آئی تھی تب ضلع باغ تھا, لیکن اس کے بعد 2009 میں 2 ضلع بن گئے. اب ضلع حویلی ہے. میں 2005 میں آئی تھی تو میں بھی گئی تھی. ابھی انہوں نے ریپیٹریٹ کیا. 2013 میں انہوں نے ہمیں پرمننٹ ابزارپشن کے لیے NOC ہمارے محکمے کو لکھا تھا. ادھر سے NOC آ چکا ہے, لین ختم ہو چکا ہے. میں جب وہاں گئی تو انہوں نے کہا کیونکہ ضلع یہ 2009 میں بنا, اب 2005 میں چلی گئی ہیں, تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو ایسے میں اور تنخواہیں بھی بالکل بند کی. اسکول میں آپ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے اور آپ کو یہاں سے فارغ کر دیا؟ جی, یہاں سے فارغ کر دیا, پے سٹاپ کر دیا. ہم کہاں جائیں؟ السلام علیکم, میرا نام خاور نگینہ ہے. میں گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول بم روڈ سیدام مری سے 98 میں, یعنی تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں گورنمنٹ گرلز ماڈل مڈل اسکول G84 میں آئی ہوں. تو میرے میاں جو ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہے. ریسنٹلی ریڈیو پاکستان ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں وہ سرکاری ملازم ہیں. تو اب انہوں نے ہماری تنخواہیں بھی بند کر دی ہیں. اچانک ہی پرسوں جب میں اسکول گئی, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا لیٹر آ چکا ہے, یہاں سے آپ ریپیٹریٹ ہو جائیں. اور 2013 میں انہوں نے ہم سے پرماننٹ NOC بھی منگوا لیے تھے. میں پھر واپس بھی گئی ہوں مری. انہوں نے کہا یہاں تو آپ کا بالکل نام و نشان بھی نہیں ہے, آپ جہاں جاب کر رہی ہیں وہیں واپس جائیں. السلام علیکم, میرا نام شمیم اختر ہے. میں پنجاب کے ضلع جہلم سے میرا تعلق ہے. بن دادن خان کی تحصیل ہے میری اور گاؤں سروبا ہے. مجھے 16 ایئرز ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے. میرے ہسبینڈ FBR میں جاب کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں. میرے بچے یہاں پڑھتے ہیں. میرے ہسبینڈ کو یہاں سرکاری رہائش ملی ہوئی ہے. میں اب اتنے 16 سالوں کے بعد مجھے ایسے علاقے میں انہوں نے بھیجا ہے جہاں ان کی میں اب کہہ سکتی ہوں کہ 16 دن بھی ایک ٹیچر نہیں رہی ہے. اور میں 16 سالوں سے وہاں کام کر رہی ہوں فیڈرل ایریا میں, پہاڑوں میں, تلہاڑ نام ہے, جہاں ان کی ٹیچر کوئی جاتی نہیں ہے. اور میں ایک دفعہ اپلیکیشن دینے کے لیے بھی نہیں گئی ہوں کہ میں جتنی مشکل حالات میں بھی جاؤں کم از کم میں اپنے گھر اور اپنے بچوں کے پاس آ سکتی ہوں. اب ان 16 سالوں کے بعد میری ساری چیزیں یہاں ہونے کے باوجود میں پیچھے کیسے جاؤں؟ کہاں جہاں بھیج رہے ہیں؟ میرے گاؤں میں ضلع جہلم میں مجھے بھیج رہے ہیں, تحصیل پنڈ دادن خان میں. السلام علیکم, میرا نام نجم. ایک سیکنڈ, آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ FBR میں ہے. میرا نام نجم الصدین ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان KPK سے تعلق رکھتی ہوں. میرے ہسبینڈ کا یہیں کا ڈومیسائل ہے. میرے بچوں کی پیدائش بھی یہیں کی ہے اور میں وہاں ریگولر ٹیچر پہلے تھی. شادی کے بعد میں ادھر آئی ہوں. اب یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں ڈی خان میں. اب سر بتائیں مجھے کہ ڈی خان اتنا خطرناک سا علاقہ ہے, وہاں میں واپس اکیلی ایک عورت کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ ہمیں انہوں نے ریپیٹیشن کے آرڈر دے دیے بغیر کسی وجہ کے. نہ تو ہماری ایجوکیشن کم ہے, ہم میں سے کسی کی بھی ایجوکیشن کم نہیں ہے, اور ہم سارے ریگولر ٹیچرز تھے. اور جہاں
ویڈ لاک پالیسی کے تحت آئی ہیں. صرف ہماری اتنی اپیل ہے کہ ہماری اپیل کو سن کے وزیر اعظم پاکستان ہمارے آرڈرز جو کیے ہیں ریپوٹیشن کے آرڈر ہیں ان کو کینسل کر دیا جائے. السلام علیکم. میرا بھی تعلق KPK سے ہے. میں بھی پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں اور میں جیسے میڈم نے بتایا کہ تلہاڑ جیسے ہارڈ ایریا میں ہم جاب یہ اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں اور ہمیں اچانک پتہ چلا ہے کہ جی آپ کو ریپیٹیٹ کر دیا اور آپ واپس. کہاں پہ مجھے کوہستان کر دیا ہے. کوہستان میں؟ جی کوہستان پہ، جہاں کہ وہاں خود بھی لوگ جگہ چھوڑ رہے ہیں تو ہم کیسے وہاں پہ جائیں. چھوٹے چھوٹے، میرا ایک بیٹا 2 سال کا ہے، ایک 5 سال کا ہے، ایک 8 سال کا ہے. تو کوہستان میں ٹیچرز کے لیے کام کرنا کتنا آسان؟ بہت مشکل ہے سر. وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی فیمیل ٹیچر آئے گی تو ہم اس کو گولی مار دیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ فیمیل ٹیچر آئے اور ہماری فیمیل باہر نکلیں اور پڑھیں. تو آپ نے وہاں کتنا عرصہ پڑھایا؟ میں نے تقریباً 3-4 سال وہاں پڑھایا تھا اور وہاں پہ میرے ہسبینڈ یہاں تھے، ان کی جاب یہیں پہ ہے، میرا سسرال یہیں پہ ہے، تو میں نے یہاں پہ ٹرانسفر ہم نے اپنی ہسبینڈ کیا جاب ویڈ لاک پالیسی، وہ سرکاری ملازم ہے سر. ویڈ لاک پالیسی کے تحت میں یہاں آئی ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ تھی کہ اچانک ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو واپس بھیج دیا. السلام علیکم. میرا نام سراج بیگم ہے اور میں KPK کے گاؤں کوہاٹ سے تعلق رکھتی ہوں اور میں باقاعدگی ٹیسٹ انٹرویو دے کر سن 2005 میں یہاں ویڈ لاک پالیسی کے تحت آئی ہوں اور اب انہوں نے ہمیں ریپیٹیشن کے لیٹر دے دیے ہیں اور ساتھ ہی ہماری تنخواہیں بھی بند کر دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حفصہ ہے، KPK سے ہوں. میرے ہسبینڈ گورنمنٹ سرونٹ ہیں سپارکو رواد ٹول پلازا اسلام آباد میں اور پرنسپل ٹیکنیشین ہیں اور میں 14 سال سے ادھر ہوں. انہوں نے ریپیٹیٹ کر دیا. السلام علیکم. میرا نام عذرا فاطمہ ہے. میں پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کی تحصیل پسرور سے ہوں اور میرے ہسبینڈ یہاں کے پرماننٹ رہائشی ہیں. میں بیاہ کے ادھر آئی ہوں. میری پوری فیملی سسرال والوں کی ادھر سیٹل ہے اور 16 سال سے میں ادھر کام کر رہی ہوں. ویڈ لاک پالیسی پہ آئی ہوں. میرے اسکول کا نام شادرہ کلاں ہے، ہارڈ ایریا ہے. وہاں ان کی اپنی کوئی ٹیچر نہیں رہتی. 10 دن جاتی ہیں وہ ٹرانسفر کروا جاتی ہیں اور میں 16 سال سے اس اسکول میں کام کر رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ سر، یہ ہمیں یہ اچانک ریپیٹیشن آرڈر اور یہ والا جو ہے نا ریپیٹیشن آرڈر اور یہ ریلیونگ ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے، تنخواہ روک لی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی بیاہ کے سسرال چلی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بیاہ کے جا رہی ہو وہاں سے آپ کا جنازہ نکلے. سر انہوں نے ہمارے جنازے آج ہی نکال دیے. آج ہم اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جائیں، اپنا گھر چھوڑ کے میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں. بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ مجھے سنبھالیں گے کہ میں ان کو سنبھالوں گی. میرے بچے اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ اپنا گھر چھوڑ کے میں ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں. مجھے اس چیز کا وزیر اعظم صاحب جواب دے، مجھے خاتون اول جواب دے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر ابھی جنازہ لے کے چلی جاؤں. اور میں بتا رہی ہوں اگر ایسا ہی ہوا تو ہم خود سازی کریں گے. میرا نام جنت النعیم ہے. میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں. یہاں 18 سال سے کام کر رہی ہوں اور اب مجھے اچانک ہی انہوں نے ریپیٹیشن. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ FPSC میں جاب کرتے ہیں. تو کتنا سال یہاں پہ ہو گئے؟ 18 سال ہو گئے. واپس کہاں بھیج رہے ہیں؟ واپس لاہور شیخ پورہ. جی میرا نام شبانہ ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ PTCL میں جاب کرتے ہیں. تو مجھے 14 سال جو ہیں یہاں پہ ہو گئے ہیں. تو میرا 16 اسکیل ہے. سر میں آپ ہمارے بھائی ہیں، میں آپ کے ذریعے سے ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ کورٹ کے اندر گئے تھے، ہم کورٹ کے اندر بھی نہیں تھے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے وہی والی انہوں نے ریٹ پٹیشن، ہم نے کوئی ریٹ پٹیشن کی نہیں تھی اور سب کو ایک ہی ریٹ پٹیشن کے تحت انہوں نے فارغ کر دیا اور صرف نام چینج کیے ہیں. ٹھیک، اس بات کو ضرور آپ ہائی لائٹ کریں. میرا نام بھائی مسرت کبیر ہے اور میں پنجاب سے آئی تھی. میرے ہسبینڈ نیوی میں کمانڈر تھے، ان کی ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو گئی ادھر ڈیپوٹیشن میں، اسلام آباد میں. اور اس وقت سے 15 سال ہو گئے میں ادھر ہی ہوں. اب میرے بچے ادھر پڑھتے ہیں تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ السلام علیکم. مائی نیم از خالدہ یوسف. آئی ایم فرام راولا کوٹ آزاد کشمیر. I have been serving here since 2008, more than 12 years. Or I want to make a plea to the President of Pakistan, Arif Alvi Sahab, to look into this matter with immediate effect so that we can get rid of this mental agony. Thank you. میرا نام شگفتہ گل ہے اور میں KPK بٹل مانسیرا سے ہوں اور میرا اسکول وہاں پر تھا لیکن 15 سال سے میں یہاں پہ ہوں اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ چرچ پاسٹر ہیں اور وہاں پر میرا کوئی بھی نہیں، کیونکہ میری پیرنٹس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، ایک بھائی تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. السلام علیکم. میرا نام ریحانہ نسرین ہے. میں پنجاب سے ڈسٹرکٹ میاں والی سے اور میری ہسبینڈ لائر ہیں. میں ویڈ لاک پالیسی کے تحت 2007 میں آئی تھی. 13 سال سے یہاں پہ کام کر رہی تھی.
السلام علیکم، میرا نام فلک النساء ہے اور میں پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں. ہمارا کیس 2345/15 جو ہے وہ کورٹ میں اسٹے پہ ہے اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا کر دیا. ایف ڈی نے ہمیں نہ ہمارا اسٹے دیکھا نہ کچھ دیکھا. جو آیا ہے نا فیصلہ آیا ہے وہ 194 کیس کا ہے اور ہمارا 2345 کیس ہے. ہم نے جا کر بتایا بھی ہے کہ ہمارا اسٹے ہے لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. اسٹے کس نے دیا ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے. کون سے جج نے؟ ہمارے جج ہیں اعظم کبرانی. اچھا، تو ان کے اسٹے کے باوجود آپ کو انہوں نے آرڈر جاری کر. ابھی وہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے آپ کے؟ نہیں آیا، وہ ابھی پینڈنگ ہے. سب میں نے انٹرویو دیا پہلے. ٹھیک ہے جی. میرا نام عزت النساء ہے. میرا نام عزت النساء ہے. میں پشاور سے تعلق رکھتی ہوں. میرا میاں لائر ہے، اسلام آباد کی رہائش پذیر، یہاں کی پیدائش ہے، ڈومیسائل سب کچھ. میں وہاں سے ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال 19 سال. اب وہاں کہاں بھیج رہے ہیں آپ کو؟ واپس. اور وہاں میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میں وہاں کس کے پاس رہوں؟ کون سی جگہ؟ ضلع کرک. کرک میں؟ جی. السلام علیکم، میرا نام صبا خان ہے. میں ادھر 18 سال سے ہوں، سندھ سے آئی ہوئی ہوں میں. اور میرے ہسبینڈ ڈائریکٹر حج ہیں. میرے بچے ادھر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، فرسٹ ایئر ہے، کالج میں ہیں. اب وہاں پہ کراچی میں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کس کے پاس ہم جائیں؟ انہوں نے ہمیں ریپیٹیشن آرڈر دے دیے کہ واپس جائیں. ویڈ لاک پالیسی کیا ہوئی؟ ویڈ لاک پالیسی تو یہی نا کہ ہسبینڈ جہاں پہ کام کرتے ہیں ادھر ہیں، بچوں کو چھوڑ کے ادھر کس کے پاس ہم جائیں؟ میرا نام سریہ جبین ہے اور میں تقریباً 15 سال سے یہیں ہوں. ویڈ لاک پالیسی کے تھرو میں سندھ سے آئی ہوئی ہوں. اور جگہ سے؟ حیدرآباد سندھ سے. اور میرے ہسبینڈ جو ہیں یہاں ایٹامک انرجی میں ہیں اور گورنمنٹ سروس ہے ان کی. ہمارے بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ انہوں نے ریپیٹریشن آرڈر ایشو کر دیے ہیں اچانک. اور ہم NOC بھی لے کر آ چکے ہیں. 2013 میں انہوں نے ہم سے NOC منگوایا کہ NOC لے آئیے اور اس کا فیصلہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور ہمیں ریپیٹریٹ کر دیا ہے. میرا تعلق پنجاب سے ہے اور میری شادی یہاں پہ ہوئی ہے. ان لاز میرے یہاں پہ ہیں اور اب واپس بھائیوں اور بھابھیوں کے پاس جانا ہے. بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. اور ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. پہلے بینک میں تھے تو اب پرائیویٹ جاب. پنجاب میں کون سے اسکول سے آپ آئے؟ میں پنجاب ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین سے. ابھی آپ واپس بھیج رہے ہیں آپ کو؟ اب ظاہر ہے آپ واپس بھیج رہے ہیں تو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، بورڈ کے داخلے گئے ہوئے ہیں. آپ بچوں کو لے کے وہاں. آپ نے شادی سے پہلے جاب کی تھی؟ جی، میری 12 سال میری جاب وہاں پہ تھی اور اس کے بعد شادی یہاں پہ ہوئی تھی. سر میرا تعلق پی کے ریموٹ ایریا چترال سے. میرے ہسبینڈ یہاں جرنلسٹ ہیں تو اب میرے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. مجھ سے یہ 2013 میں پرماننٹ NOC بھی منگوائی. میں 2 دفعہ ایوارڈ لے چکی ہوں اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس چلی جائیں اور ریپیٹریشن آرڈر میرے ایشو ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. میں اس ریموٹ ایریا میں اپنے بچوں کی تعلیم میں وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتی. تو اسی لیے اچھا چلیں. اب ایک بات اور میں یہاں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اب جو آبجیکشن انہوں نے لگایا ہے کہ آپ لوگ تھرو ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئے یہاں پہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب اشتہارات دیے جاتے ہیں تو وہ نئی نوکریوں کے لیے دیے جاتے ہیں. تو جب ہمارے پروونسز میں جب اشتہارات دیے جاتے تھے تو تب ہم نے وہاں پہ تھرو ریکروٹمنٹ ہماری وہاں پہ میرٹ پہ پوسٹنگ ہوئی. اور اس کے بعد جب اتنے سال 10 سال 5 سال 12 سال وہاں پہ ہماری اتنی سروس ہو چکی تھی. اور اس کے بعد جب ہم لوگ یہاں جیسے میری شادی ہوئی مجھے پتہ چلا کہ تھرو ویڈ لاک پالیسی یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں. تو اپلیکیشن دی FD میں اور انہوں نے پورا وہ جو پروسیس تھا انہوں نے ہم سے ڈاکومنٹس منگوائے. پھر ٹیسٹ انٹرویو کے لیے انہوں نے بلایا، انٹرویو بھی کیا. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں پہ ہمیں باقاعدہ پوسٹنگ دی. اور اتنے سالوں کے بعد یعنی کہ جب پوسٹنگ بھی دے دی پھر فائنل NOC منگوا لیا کہ آپ لوگ ویڈ لاک پالیسی کے تحت یہاں رہ سکتے ہیں. تو فائنل NOC جب ہم لے کر آ گئے تو پھر اس وقت انہوں نے خود بلایا تھا نا. فائنل NOC جب دیا 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے منگوایا. پھر انہوں نے کہا کہ سبسٹینٹیو پے اسکیل لے کر آ جائیں، وہ بھی ہم لے کر آئے. تو اب یہ خود اس چیز کے کوئی قوانین بنائے جاتے ہیں نا، قوانین انسانیت کی آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو جب انہوں نے خود قانون بنایا. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم پاکستانی شہری ہیں نا اور یہ فیڈرل ہے تو ہر ایک کا حق ہونا چاہیے نا. کوئی پالیسی ایسی بننی چاہیے کہ ہم ٹرانسفر کر کے یہاں آ سکتے ہوں. اس طرح کر کے کہ مطلب ہمیں اب ریپیٹریٹ کر دیا، وہاں پر ہمارا اب کوئی نہیں ہے، ہم کس طرح وہاں جا سکتے ہیں؟
سر یہ کرونا کی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں نہ صرف ہمارے بچوں کا لاس ہے, آپ یقین سمجھیں کہ یہاں کے اسکولوں میں ہر اسکول میں 2-2 3-3 ٹیچر, حتیٰ کہ ایک اسکول میں 7 ڈیپوٹیشن والے ٹیچرز ویڈ لاک پالیسی کے تحت جو آئی ہوئی ہیں. اب ایک دم سے انہوں نے بھیج دیا, تو جو بچے اتنے عرصے سے ہمارے پاس پڑھتے آ رہے ہیں, مجھے 16 سال ہو گئے اور میں 16 سال سے 9th اور 10th کو پڑھا رہی ہوں. میری 9th کلاس کا پہلے اتنا لاس ہو چکا ہے, اور مجھے خود اپنے بچوں سے زیادہ ان بچوں کا دکھ ہو رہا ہے کہ فیڈرل ایریا میں کون نیا ٹیچر جائے گا جو اس موجودہ وقت میں ان ہمارے بچوں کا, جن کو ہم 16 سال سے پڑھا رہے ہیں, ان بچوں کا کیا ہوگا. ایک چیز اور مینشن کروں گی کہ جب ہم لوگ آئے تھے جس اسکیل میں تھے اسی اسکیل میں اسی گریڈ میں ہمیں رکھا گیا ہے, سیم اسکیل میں, اور انہوں نے انڈر ٹیکنگ لی تھی کہ آپ اسی گریڈ میں کام کریں گے, تو ہم اسی گریڈ میں کام کر رہے ہیں. ایکسپلائٹیشن یا استحصال اور کسے کہیں گے, 20-20 سال تک یہاں ڈیپوٹیشن پہ آئی ٹیچرز بغیر ترقی کے اور بہت مشکل حالات میں, اور کئی ماہ سے اب ان کی تنخواہ بھی روک دی گئی ہے. اور اب حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور خاص کر اپنے ان اساتذہ کو انصاف دیں جن کے ہاتھوں میں یہ پلے بڑے ہیں اور جن سے تعلیم اور تربیت حاصل کی ہے. انہی کے اسٹوڈنٹس یہ شاید بھول بھی چکے ہوں گے, انہی وزارتوں میں بیٹھے ہوں گے اور انہی عدالتوں میں بیٹھے ہوں گے اور اسی فیڈرل ڈائریکٹریٹ میں بیٹھے ہوں گے جو آج یہاں پہ انہیں سڑکوں پہ دھکے کھانے پر مجبور کر رہے ہیں. کوئی ایک مستقل منصفانہ پالیسی ضرور بننی چاہیے, کیونکہ یہ امریکہ یا برطانیہ یا آکسفورڈ نہیں ہے جہاں پہ میاں ایک شہر میں اور بیوی دوسرے شہر میں ہو. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو اس کے اوپر ایک واضح اور ٹھوس پالیسی آنی چاہیے. اگر ایک پالیسی اور ایک قانون حکومت نے پہلے بنا دیا تھا آج سے 22 سال پہلے, ویڈ لاک پالیسی, شوہر اور بیوی ایک ہی جگہ پہ جاب کرنے کا یا ان کی ٹرانسفر کرنے کا ایک رول قاعدہ بنا دیا گیا تھا, تو اس پہ اب منصفانہ طریقے سے عمل ہونا چاہیے. اور آج جو آپ نے کہانیاں سنی ہیں, ان میں سے اکثریت جو ہے سرکاری ملازموں کی ہے, جن کی جو بیویاں ہیں جو پڑھاتی ہیں, جو اساتذہ ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ دور دراز علاقوں میں چلے جائیں, اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں, جو ان کے شوہر ہیں, وہ یہاں اسلام آباد میں ہوں گے. تو یہ پاکستان جیسے ایک اسلامی ملک میں اس طرح کی صورتحال انتہائی افسوسناک اور شرمناک صورتحال ہوگی. اس کے حوالے سے فوری طور پہ اور ٹھوس حکمت عملی حکومت کو دینی ہوگی, اور ان ججوں کو اور ان بیوروکریٹس کو, ان وزیروں کو, اور حتیٰ کہ وزیر اعظم کو بھی اپنی ان خواتین ٹیچروں کا اور استادوں کا احترام کرنا ہوگا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا. متی اللہ جان MJtv سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اور ان ٹیچروں کو بھی سلام جو ہمیں سال بعد یاد آتی ہیں.